بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے آپ کے یوم پیدائش کی نسبت سے اس خصوصی پروگرام میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا یوم سعید یہ وہ دن ہے جو گردش شام و سحر کی انگشتری میں نگینے کی طرح جڑا ہے، وہ دن جو سالوں، صدیوں، قرنوں اور زمانوں پر محیط ہے، وہ دن جس کے افق سے طلوع ہونے والا آفتاب جہاں تاب کبھی غروب نہ ہوگا، وہ دن جو وقت کی تقویم میں مینارہ نور کی طرح کھڑا ہے، وہ دن جو بنی نوع انسان کی تاریخ کے ماتھے پر جھومر کی طرح دمک رہا ہے، وہ دن جس نے انسانیت کو معراج کمال سے آشنا کیا، وہ دن جس نے پستیوں میں لڑکتے انسان کو رفعتوں سے ہمکنار کیا، وہ دن جس نے جنگلوں کی وحشتوں کو تہذیب کے قرینے سکھائے، وہ دن جس نے راہ گمگشتہ انسان کو مقصد حیات سے روشناس کیا، وہ دن جو ابد تک رحمتوں اور برکتوں کا سائبان بن کر ساری دنیا کے انسانوں پر سایہ فگن رہے گا۔ محسن انسانیت رحمت للعالمین نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن اپنے دامن میں فکر و خیال کا بے کراں سامان رکھتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ کر خود احتسابی کا کوئی گوشوارہ مرتب کیا جائے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا پورے کر دیے، کیا ہم تہذیب و معاشرت کی ان مستقیم راہوں پر چل رہے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی تھی، کیا ہمارا انفرادی اور اجتماعی زندگی ان تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہیں، کیا ہم اخوت، ہمدردی، احترام آدمیت اور باہمی حسن سلوک کے ان تقاضوں کی بجا آوری کر رہے ہیں جن کا درس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کیا ہم عمومی معاملات زندگی میں اسلام کے ان اصولوں کی پاسداری کر رہے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم تک پہنچے، کیا ہم مذہبی رواداری، اقلیتوں کے حقوق، فتنہ گری سے اجتناب کی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ دن نہایت تزک و احتشام اور روایتی مذہبی جوش و خروش سے منایا جائے گا، بڑے بڑے جلوس نکلیں گے، کچھ لوگ عربی لباس پہنے گھوڑوں اونٹوں پر سوار ہوں گے، نعتوں کے زمزمے گونجیں گے، دودھ اور شربت کی سبیلیں لگیں گی، گلی کوچوں میں رنگا رنگ بینرز، پرچم اور جھنڈیاں لگیں گی، درود و سلام کی محافل بپا ہوں گی، عمرے کے ٹکٹ بٹیں گے، نعت خانوں پر نوٹوں کی برکھا برسے گی، علماء کرام وجد آفری تقاریر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و تقدیس پر جان نچھاور کرنے کا عہد کیا جائے گا، اخبارات کے رنگین صفحات پر خصوصی مضامین شائع ہوں گے، قومی رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی تلقین کریں گے،
ٹیلی ویژن چینلز خصوصی پروگرام نشر کریں گے، ناظرین کے دلوں پر حشر سا بپا کر دینے والے خطبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا، پھر 12 ربیع الاول کا یوم سعید تمام ہو جائے گا اور اگلے دن سے ہمارے معمولات حیات کی گاڑی ایک لگی بندی پٹری پر چلنے لگے گی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے۔ منہ زبانی دعوے بہت، حرمت رسول پہ کٹ مرنے کا عزم بھی فراواں، ظاہر و باہر کے لوازمات بھی عروج پر، لیکن عمل کا خانہ خالی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مار رہی ہے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں، اور اگر ہمارے دل نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمازت سے دہک اٹھتے ہیں، تو وہ سب کچھ ہمارا زندگیوں کا حصہ کیوں نہیں بنتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ ہماری تہذیب و معاشرت کیوں ان تعلیمات کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ ہمارے روز و شب کی تاریکیوں میں روشنی کی کوئی کرن کیوں نظر نہیں آتی؟ اللہ اکبر، صورتحال بہت ابتر ہے۔ آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو برداشت کرنے کا سبق ہمیں دیا، لیکن یہ بات واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ وہ جو درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے رہے ہیں کہ تعصب اور تنگ نظری سے اور نیرو مائنڈ سے ہم الگ ہو کر سب کو بھائی بھائی تسلیم کریں، ایمانی اخوت اور بھائی چارے کے روح پرور رشتوں میں اپنے آپ کو منسلک کرتے ہوئے محبت اور اخوت کی کچھ نرالی مثالیں کیا ہم قائم کر پاتے ہیں؟ کیا مختلف فرقوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر ڈالنا اور نفرتوں کی آگ چاروں طرف جلائے رکھنا، تعصبات کو ہوا دینا، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تعلیم رہی ہے؟ اپنے مخصوص نظریات کے مطابق جو لوگ چلتے ہیں ان کو ہم برداشت کرتے ہیں، اور جو مختلف نقطہ نظر کے حامل ہیں ان کو کم از کم یعنی کفر نہ ہو تو خلاف اسلام بعض لوگ ضرور سمجھتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جدا گانا اور مخالفانہ مسلک رکھنے والے کو قتل کر دینا بھی کار ثواب قرار دیا جاتا ہے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ اسلام کی تعلیمات کی سربلندی اور اسلام کے تقاضے کے نام پر دوسروں کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ مفادات اور مقاصد کے لیے کلمہ گو انسانوں کو بارود سے اڑایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ دیکھ کر نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس پر کیا گزرتی ہوگی؟ مدینہ منورہ تو بہت یاد آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ روضہ پاک پر کھڑے ہو کر دست دعا پھیلاؤں اور کہوں کہ ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی۔ دل دکھتا ہے کہ اسلام سے رشتہ اور تعلق رکھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بلند بانگ دعووں کے باوجود ہماری زندگیاں کسی اور رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ ہمارا معاشرہ اخوت اور غم گساری کے بجائے نفرتوں اور کدورتوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ہمارا دن العیاذ باللہ ایک انسان کے قتل کیا پوری
انسانیت کا قتل، میں اپنے دین کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا دین کیا تعلیم دیتا ہے کہ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل اسلام قرار دیتا ہے۔ کوئی ایک انسان کو اگر قتل کرے گویا 800 کروڑ انسانوں کے قتل کے یہ مترادف ہے، لیکن اسلام کے نام پر پورے ملک کو قتل گاہ میں بدل دینا اور بے گناہ انسانوں کے چھیترے اڑا دینا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی نبوی تعلیم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس تڑپ اٹھتی ہوگی۔ انسانوں کے قتل پر کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جن کی آنکھ بھی نم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہمارے معمولات کا حصہ بن چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ کتنے بے شمار انسانوں کی آنکھوں سے آنسو روا نظر آتے ہیں، آنسو تھمنے میں نہیں آتے، فرط عقیدت سے تمتما رہے ہوتے ہیں چہرے، کہ ان مناظر کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے ہم وطن لوگوں کی بڑی تعداد وہاں نظر آتی ہے، لیکن وہاں سے جب واپسی ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں ساری تعلیمات پس پشت ڈال دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن عقیدت اور محبت کے پرجوش مظاہروں اور درود السلام کے زمزموں کی گونج کے ساتھ تمام ہو جاتا ہے، اور ہمارے دل ویران رہ جاتا ہے، ایک بنجر زمین کی طرح جو بارشوں کے باوجود بانجھ رہتی ہے۔ ایسی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، ایسے حالات سے اور ایسی کیفیات سے ہم دوچار نظر آتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جان ساری، جان سپاری، خود سپردگی اور عشق و محبت کی ایسی داستانیں رقم کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر اپنی جان نچھاور کر دینے کے وہ عادی تھے، اپنی زندگیاں قربان کر دینے کے مشن پر وہ گامزن تھے۔ حقیقت میں اتباع سنت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا وہ ثبوت حضرات صحابہ کرام نے فراہم کیا، جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور جس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عقیدت و محبت کے جو پھول برسائے، اتباع اور پیروی کی جو مثالیں قائم کی اور محبت کے جو نمونے پیش کیے، آج انسانیت کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس راہ مستقیم پر چلنے کی ہے جس کے نقوش صحابہ کرام نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کچھ لوگوں سے فرما رہے تھے کہ جو چند افراد کھڑے ہیں وہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ یہ مسجد کے اندر جو چند افراد کھڑے تھے ان سے خطاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں مسجد تشریف لا رہے تھے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ آواز کانوں تک پہنچی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وہی راستے میں بیٹھ گئے۔ ان کو خود پتہ تھا، ان کو خود معلوم تھا کہ یہ خطاب ان سے نہیں تھا، یہ خطاب ان سے نہیں ہے،
یہ مسجد کے اندر بیٹھنے والوں سے ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا، خطاب تو آپ سے نہیں تھا، فرمایا کہ مجھے بھی یہ بات معلوم تھی، لیکن کیا مجال عبداللہ بن مسعود کی کہ خطاب اگرچہ مجھ سے نہ ہو، لیکن بیٹھ جانے کی ہدایت زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جا رہی ہو اور بیٹھ جانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں، آواز عبداللہ بن مسعود کے کان تک پہنچے، اور وہ اگرچہ راستے میں ہے، اگرچہ اس کو یہ معلوم ہے کہ خطاب اس سے نہیں ہے، اندرون مسجد کے اندر جو افراد کھڑے ہیں ان سے خطاب ہے، لیکن حضور کی زبان سے آواز آئے، عبداللہ بن مسعود کے کانوں تک وہ گونجے پہنچے کہ بیٹھ جاؤ، اور وہ پھر بھی کھڑا رہے اور چلتا چلا جائے، تو ظاہری الفاظ کے ساتھ یہ ایک تصادم ہے۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، اس حکم سے صریحتاً یہ گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیٹھ جاؤ کے الفاظ نکلیں اور اب میرے کان میں وہ آواز پہنچے اور میں پھر بھی چلتا رہوں، اگرچہ مجھے معلوم ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی سے الفاظ نکل رہے ہوں اور میں چلنے کی حالت میں رہوں، یہ مجال عبداللہ بن مسعود کی نہیں ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ظاہری الفاظ کی ظاہری مخالفت بھی ان کو گوارا نہیں تھی، ان کو یہ انداز بھی برداشت نہیں تھا۔ اسی کا نام ادب ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تیر کی بارشیں برسائی جا رہی تھیں اور آپ کو آفتاب رسالت کو ہمیشہ کے لیے غروب کر دینے کا جو منصوبہ تھا، اس کے مطابق دشمنوں نے تیر کی بارشیں برسانا شروع کی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آڑے آ گئے، اپنے جسموں پر سارے تیر انہوں نے لے لیے، سارے حملے برداشت کر لیے، لیکن عین میدان جنگ میں آپ کا دفاع جب کر رہے تھے، اس وقت بھی پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں فرمائی، پشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ دشمنوں کی طرف پشت کر دی اور چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا۔ دو حکمتیں اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ حکمت تھی کہ عین میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا سخت بے ادبی اور سنگین گستاخی کے مترادف ہے۔ عین میدان جنگ میں بھی یہ گستاخی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہرگز برداشت نہیں تھی۔ جان کی پڑی ہوئی ہے اور اضطراری کیفیت ہے، ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا پاس رکھنا، ادب کے پاس اور خیال رکھنا اتنا زیادہ تھا صحابہ کرام کی زندگیوں میں کہ میدان جنگ میں بھی یہ ادب نظر انداز نہیں ہوا، اس ادب کے پاس رکھنے سے وہ محروم نہیں ہوئے۔ تو بے ادب محروم گشت از فضل رب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صحابہ کرام کا جو ذوق ادب تھا، ذوق عظمت تھا، اس کی یہ کھلی مثال ہے، درخشندہ مثال ہے کہ میدان جنگ میں بھی ادب کا پاس بھرپور طریقے سے کیا اور پشت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں فرمائی۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ اگر
تیروں کی بارش، آنے والی بارش جب ہو، اگر تیروں کی طرف چہرہ کر دیا جائے تو کیا پتہ تیروں کے آتے ہی انسان ہونے کے ناطے انسان اپنا سر ہلا دے اور تھوڑی دیر کے لیے ایک خوف دامنگیر ہو اور آنے والی تیر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش انسان کر لے، اور اس بے توجہی کے نتیجے میں اور خوف اور گھبراہٹ کی جو فطری کیفیت ہے اس کی وجہ سے سر ہل جائے اور تیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر آ کر لگ جائے، تو اس کا امکان ہی انہوں نے ختم کر دیا اور کہا کہ تیر نظر بھی نہ آئے اور دیکھنے کی بھی نوبت نہ آئے تو ساری تیریں اپنے اوپر ہی لگیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو حق ہے وہ ہم ادا کر پائیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی جان ساری تھی، صحابہ کرام کی فدائیت تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت اور عشق کے یہ مظاہرے تھے، یہ نمونے تھے۔ سپر پاور کے دربار میں گئے، وہاں پر لقمہ دسترخوان پر گر گیا، نوالا کچھ کھانے کا ذرہ یا نوالا گر گیا، اٹھانے لگے، قریب میں بیٹھنے والے نے کہا کہ یہ سپر پاور کا دربار ہے اور یہاں پر یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ دسترخوان سے گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھایا جائے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کے بارے میں کوئی ذرہ برابر اس معاشرتی عار کو کبھی آڑے آنے نہیں دیا۔ فرمایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَذِهِ الْحَمْقَى، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے آقا، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں چھوڑ دوں؟ چھوڑ سکتا ہوں؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ سپر پاور کا رعب اور دبدبہ کبھی آڑے نہیں آیا، سپر پاور کی رنگینیاں ان کو چکا چوند نہیں کر سکی، ان کے پائے استقامت پر وہاں کا رعب اور دبدبہ اثر انداز نہیں ہوا۔ وہ اپنے نبی کریم رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا۔ تو زمانے کے ہنسنے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور زندگی کے ہر شعبے میں اتباع سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی درخشندہ مثالیں حضرات صحابہ کرام نے قائم کی۔ یہ ہے اصل عشق اور محبت کا مظاہرہ کہ ذاتی زندگی سے لے کر اخلاق، سیاست، معاشرت اور ہر کاروبار حیات کے ہر حصے میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی اور اتباع کی کوشش کریں اور پوری زندگی کا ایک ایک دن بلکہ ایک ایک لمحہ حضور کی سنتوں سے معمور ہو جائے۔ اللہ تعالی حقیقی عشق اور محبت کے ان معیاروں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔